السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیلے کے اندر پوائنٹ نمبر 6 ہے ہمارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں 3 آدمی کہیں راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک بارش نے آ لیا۔ وہ تینوں پہاڑ کے ایک کو غار میں گھس گئے۔ جب وہ اندر چلے گئے تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں آپس میں یوں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، ہمیں اس مصیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کا بیان کرے کہ دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ اب دیکھیں گے صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی بندے کی وسیلہ نہیں ڈالا۔ چنانچہ انہوں نے اس طرح دعا کی، اے اللہ، تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق یعنی کہ 3 سال چاول کی مزدوری پر میرا کام کیا تھا، لیکن وہ شخص غصے میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا۔ پھر میں نے اس ایک فرق چاول کو لیا اور اس کا کاشت کی، اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائیں بیل خرید لیے۔ اس کا بہت دن بعد وہی شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا کہ یہ گائیں بیل کھڑے ہیں، ان کو لے جا۔ اس نے کہا کہ میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب گائیں بیل لے جا، کیونکہ اسی ایک فرق کی آمدنی ہے۔ آخر وہ گائیں بیل لے کر چلا گیا۔ پس اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ پتھر کچھ ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لایا کر پلاتا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا تو وہ سو چکے تھے۔ ادھر میری بیوی اور بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی کہ جب تک والدین کو دودھ نہ پلا دوں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ مجھے انہیں بیدار کرنا بھی ناپسند تھا اور چھوڑنا بھی پسند نہ تھا، کیونکہ یہی ان کا شام کا کھانا تھا اور اسی کے نہ پینے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے۔ پس میں ان کا وہیں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پس اگر تیرا علم میں بھی یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل دور کر دے۔ اس وقت وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا، اب آسمان نظر آنے لگا۔ پھر تیسرا شخص نے یوں دعا کی، اے اللہ، میرا ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھ سے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک بار اس سے صحبت کرنی چاہی، اس نے انکار کیا، مگر اس شرط پر تیار ہوگی کہ میں اسے 100 اشرفی لا کر دوں۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، آخر وہ مجھے مل گئی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے دی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ چکا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ۔ میں یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور 100 اشرفی بھی واپس نہیں لی۔ بس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ عمل تیرا خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل دور کر دی اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ اب دیکھیں اس میں بھی یہ چیز پتہ لگی کہ خالص اللہ کے لیے جو عبادت کی جائیں ان کا وسیلہ آپ اللہ سے ڈال سکتے ہو، آپ کی مشکل اس سے ٹل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ حدیث آپ کی صحیح بخاری میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔